غلط خبر پر اب ہوگی بڑی سزا، پی کا بل باقاعدہ قانون بن گیا۔ صدر آصف زرداری نے پی کا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ صدر کے دستخط کے بعد پی کا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل۔ صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن بل اور نیشنل کمیشن آن دا جسٹس آف ویمن ترمیمی بل کی بھی منظوری دے دی۔ پی کا ایکٹ نامنظور، صحافیوں کا دوسرے دن بھی احتجاج۔ اسلام آباد میں احتجاج میں بڑی تعداد میں صحافی شریک۔ رہنماؤں نے کہا صحافت پر پابندیاں قبول نہیں کریں گے۔ پی کا ترمیمی ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج۔ پی کا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کا رابطہ۔ سربراہ جے پی کا قانون پر صدر مملکت کے اقدام سے ناخوش۔ پی کا قانون سے متعلق خدشات وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیے۔ صدر آصف زرداری کی جانب سے پی کا بل کی توثیق سے مس کمٹمنٹ قرار دے دی۔ وزیر اعظم سے معاملے میں مداخلت کرنے پر زور۔ وزیر اعظم کی بھی مولانا فضل الرحمان کو معاملہ خود دیکھنے کی یقین دہانی۔ انسانی اسمگلنگ روکنے میں ناکامی، ڈی جی ایف آئی اے تبدیل۔ احمد اسحاق کو ناقص کارکردگی پر او ایس ٹی بنا دیا گیا۔ آج ہی خیبر پختونخوا اختر حیات بھی تبدیل۔ ذوالفقار حمید تعینات۔ ڈی جی ایف آئی اے کا چارج ایڈیشنل ڈی جی جان محمد کے سپرد۔ ڈی جی ایف آئی اے تعیناتی کے لیے عثمان انور کا نام سر فہرست۔ انسانی اسمگلنگ روکنے میں ناکامی، ڈی جی ایف آئی اے تبدیل۔ احمد اسحاق کو ناقص کارکردگی پر او ایس ٹی بنا دیا گیا۔ آج ہی خیبر پختونخوا اختر حیات بھی تبدیل۔ ذوالفقار حمید تعینات۔ ڈی جی ایف آئی اے کا چارج ایڈیشنل ڈی جی جان محمد کے سپرد۔ ڈی جی ایف آئی اے تعیناتی کے لیے عثمان انور کا نام سر فہرست۔ نوجوان کی محبت میں گرفتار امریکی خاتون ڈٹ گئیں، وطن واپس نہ جانے کا اعلان۔ پولیس نے اونیجا نامی امریکی خاتون کو ویمن پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ امریکی خاتون ذہنی طور پر ٹھیک نہیں، اس کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ہم اسے تحفظ فراہم کرنے آئے ہیں۔ خاتون لڑکے کے گھر کے باہر بیٹھی رہی، ایئرپورٹ پر بھی ہنگامہ کیا، امریکہ واپسی سے انکار۔ کونسل خانے کی ٹیم بھی خاتون کو منانے میں ناکام رہی۔ کراچی میں پسند کی شادی کرنے والا نوجوان قتل۔ 19 سالہ عمران کو منگو پیر روڈ پر فیکٹری میں گھس کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے لاش قانون کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی۔ مقتول عمران نے 1.5 سال قبل رشتہ دار لڑکی سے گھر سے بھاگ کر شادی کی۔ کراچی میں بینکوں سے رقم لے کر نکلنا وبال جان بن گیا۔ بینک سے رقم لے کر آنے والا ایک اور شہری لٹ گیا۔ شہری کو گلشن جمال میں گھر کی دہلیز پر لوٹ لیا گیا۔ ڈکیتوں کے آنے پر شہری نے گاڑی لاک کر لی۔ 2 ڈکیتوں نے پستول کے بٹ مار کر گاڑی کا شیشہ توڑا اور 35 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ لاہور میں خواتین سے نازیبا حرکت کرنے والا اوباش گرفتار۔ آفس سے گھر جاتی خواتین سے نازیبا حرکات کرنے والے ملزم کو گلبرگ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ایک نیوز کو موصول۔ اللہ رکھا نامی ملزم نے 2 روز قبل غالب روڈ پر لڑکی سے نازیبا حرکت کی تھی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، پہلے آگ سے متاثر مری اور گلیات، اب جلنے لگے آزاد کشمیر کے جنگلات۔ بھمبر کے سماہنی جنگل میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے جنگل کے بڑے حصے کو لپیٹ میں لے لیا۔ جنگل میں کئی درخت اور قیمتی لکڑی جل گئی۔ جنگلی حیات کو بھی خطرات لاحق، ہوا کے باعث آگ پھیلنے کا خدشہ۔ ملک میں خشک سالی، بارشیں کب ہوں گی؟ موسم بدلنے لگا، سردیاں مختصر، گرمیاں لمبی۔ پاکستان میں درجہ حرارت بدلنے لگا۔ رواں سال بارشیں نہ ہونے سے فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے کے بعد پنجاب کے محکمہ زراعت نے بھی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف میدانی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری، بٹگرام کے پہاڑی علاقوں میں برف باری۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مزید برف باری کی پیش گوئی۔
کراچی میں میٹرو ویل ولیکا کے قریب گارمنٹس فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ فائر اینڈ ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ فائر بریگیڈ حکام کی KMC کے 5 فائر ٹینڈرز کی مدد سے 2 گھنٹے کی کوشش سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ گارمنٹس فیکٹری کے فرسٹ فلور پر لگی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لاکھوں روپے مالیت کپڑا اور خام مال جل گیا۔ کسی سڑک پر نظر نہ آئے بھکاری، عدالت سے سخت احکامات جاری۔ کراچی پولیس کو ٹریفک سگنلز پر بھکاریوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ میں بھکاریوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے کہا کہیں بھی خواجہ سرا مرد، خواتین یا بچے بھکاری موجود نہ ہوں۔ بھکاریوں سے کون بچائے؟ کوئی تو مسئلہ حل کرائے۔ کراچی میں بھکاریوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ ہر گلی، ہر سڑک، ہر چوراہے پر بھکاری ہی بھکاری۔ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود تاحال ایکشن نظر نہ آیا۔ شہریوں کا بھکاریوں کے خلاف آپریشن کے حکم پر اظہار اطمینان۔ یہ بہت بڑا مافیا ہے کراچی میں، اور خاص طور پہ پورے پاکستان سے چل کے کراچی میں آتے ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ بالکل میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ بہت زیادہ آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر غیر مقامی لوگ ہیں جن کا کراچی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ محنت مزدوری، ناکام کاج، لاہور میں بھی بھکاری راج۔ صرف بڑی شاہراہوں پر ہی نہیں، چھوٹی سڑکوں پر بھی بھکاریوں کی یہ الغار۔ ٹریفک سگنلز پر شہری بھکاریوں سے پریشان۔ شہریوں کو غریب محلوں میں بھی جگہ جگہ بھکاریوں کا سامنا۔ شہریوں کا حکومت سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ۔ جو یہ پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ پیسے نہ دیں، بس آپ کو کام شام کریں، آپ کے اللہ نے ہاتھ پیر پاؤں دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ PTI پر پھر جارحانہ سیاست پر تیار۔ اسلام آباد مارچ بانی PTI سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کی ایک نیوز سے گفتگو۔ کہا اسلام آباد مارچ کے متعلق تاحال فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسری جانب جنید اکبر، عاطف خان اور ارباب شیر علی کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات۔ نفیسہ شاہ اور نور عالم بھی موجود تھے۔ صرف عدالتوں کو انصاف کی فراہمی کا ذمہ دار نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر کوئی عدالت سے حکم امتناع حاصل کرے گا تو معیشت کیسے چلے گی؟ جسٹس منصور علی شاہ کے تقریب سے خطاب۔ بولے پاکستان میں 24 لاکھ مقدمہ زیر التوا، 86% زیر التوا کیسز ضلعی عدالتوں میں ہیں۔ ججز کی تعداد کم ہے۔ تنازع کی صورت میں فوری عدالت آنے کے بجائے ثالثی کی کوشش کی جانی چاہیے۔ صرف عدالتوں کو انصاف کی فراہمی کا ذمہ دار نہیں سمجھنا چاہیے۔ افغانستان میں چھوڑے گئے ہتھیاروں کو واپس لینے کا امریکی فیصلہ۔ امریکی انخلا کے بعد پیچھے رہ جانے والے ہتھیار پاکستان کے تحفظ اور سلامتی کے لیے گہری تشویش کا باعث۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ان ہتھیاروں کو TTP سمیت دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایک ہفتے میں 7,000 غیر قانونی تارکین بے دخل، 2,500 گرفتار۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں غیر قانونی تارکین کو واپس نہ لینے والے ملکوں کو قیمت چکانا ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی نئی ترجمان نے کہا امریکہ غیر قانونی تارکین کو برداشت نہیں کرے گا۔